إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ہر قسم کی حمد و ثنا مدح و ستائش اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے، کروڑوں درود و سلام نبی الرحمہ نبی توبہ نذیر بشیر سراج منیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پروردگار اپنی رحمت، فضل، عنایت اور توفیق کے ساتھ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں شرح صدر سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنا کر سن کر
ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، انعام اور اس کی توفیق ہوئی ہے۔ اس مالک نے، اس پروردگار نے اپنی رحمت، فضل، عنایت اور توفیق کے ساتھ خطبہ شروع ہونے سے پہلے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کو محسوس کیا کریں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ ہر بار اور ہر خطبہ جمعہ کے ابتدا میں یہ بات آپ کو یاد کرائی جائے تو اس کا پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا کہ اس مالک کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے بیماری سے بچایا، اس نے کسی مصروفیت سے بچایا، اس نے کسی مقدمے سے بچایا، اور اس مالک نے ہمیں یہ وقت دیا کہ ہم اس کا ذکر سننے کے لیے اس کے گھر میں خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد کے اندر آئے۔ آج جو میں نے بات عرض کرنی ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی توفیق کے ساتھ کوئی بھی انسان کچھ نہیں کہہ سکتا اس مالک کی رضا کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر۔ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اس مالک نے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو آپ پوری توجہ کے ساتھ آج کے خطبہ جمعہ کے پیغام کو سماعت فرمائیں۔ ساری شریعت کا نچوڑ، قرآن و حدیث کا خلاصہ، بلکہ آپ کے اور میرے ساری عمر کے وعظ، درس، خطبات، جو کچھ ہمارے پاس دین کے بارے میں علم اور معلومات ہے نا، یوں سمجھ لیں کہ آج چند لمحوں کے اندر، چند منٹوں کے اندر میں نے پورے دین کا اللہ کے فضل سے خلاصہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر اس اللہ نے توفیق دی سننے کی اور سنانے کی، اور ہم نے صحیح طور پر سنا اس کو، تو انشاءاللہ العزیز اس مالک سے عمل کی بھی دعا اور درخواست کی تو انشاءاللہ یہ باتیں سننے کے بعد اللہ کے فضل سے ہماری زندگی کا ایک رخ جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور بدلے گا۔ اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ ہمیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہم تیرے گھر میں تیرا ذکر کرنے کے لیے، سننے کے لیے بیٹھے ہیں، مولا ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اور اللہ اپنے قرآن اور حدیث کے پیغام کو ہمارے عمل کا حصہ جو ہے وہ بنا دے۔ دعاؤں کا سلسلہ جو ہے نا، خطبہ جمعہ کا یہ جو وقت ہے اس کے درمیان جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خاص عنایت اور فضل فرماتے ہیں اس جمعہ کے خطبہ کے دوران جو وقت ہے، خاص قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے بیت اللہ کی رونق کو دوبالا فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے بیت اللہ کی رونق کو دوبالا فرما دے۔ یا اللہ رمضان آ رہا ہے، ہر مسلمان کو رمضان کے اندر عمرے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں وسائل دے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ تو جمعہ کے جو خطبات ہیں مولا ہمیں مسجد نبوی اور مسجد بیت اللہ کے اندر سماعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کرنی ہے، اس کے بعد جو اصل باتیں جو میں نے اختصار کے ساتھ 2 اور 3 عرض کرنی ہیں، پہلی بات کا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے میرے بھائیوں، آپ کی بھی عمر بہت زیادہ ہوگی، آپ کا بھی تجربات ہیں۔ اس کائنات کے اندر اچھے اور برے ہر طرح کے انسان جو ہیں وہ بستے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ اچھوں کو دیکھیں تو بڑے بڑے اچھے، بڑے بڑے اللہ کے اطاعت گزار اور بڑے بڑے متقی اور بڑے بڑے علم راسخون فی العلم، بڑے بڑے آپ کو اس دنیا کے اندر ملیں گے۔ اور اگر بروں کی طرف نظر ڈالیں تو بڑے بڑے کمینے لوگ جو ہیں وہ بھی اسی دنیا کے اندر جو ہے وہ آباد ہے۔ یا اللہ تو ہمیں ان سے محفوظ فرما۔ اللہ تو اپنی رحمت سے اپنا نیک اور عاجز بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ تو اصل بات کیا ہے میرے بھائی؟ اصل بات یہ ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر
نہ کوئی بندہ نیکی کرتا ہے اور نہ ہی کوئی بندہ گناہ سے بچتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر، اگر اللہ کی توفیق ہو تو پھر بندے کی زبان سے کوئی اچھی بات نکل جاتی ہے، کوئی نیکی کا کام ہو جاتا ہے، کوئی اللہ کے راستے میں خرچ ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے دیکھا ہے کروڑوں پتی ہیں لیکن اللہ کے راستے میں مکھی مار کر دینا جو ہے وہ ان کی توفیق کے اندر نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے علم اور فضل والے، تجدوں والے، 5 وقت کے نمازی اور اللہ کے دین کا ظاہری طور پر یوں لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ اہتمام کرنے والے ہیں، لیکن زبان سے جب بولتے ہیں زہر اگلتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ فرعونیت اور تکبر جو ہے وہ ان کی زبانوں کے اوپر جاری ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے کہ زبان سے اچھا کلمہ نکل جائے، اس مالک کی توفیق ہے کہ وہ کوئی نیکی کا کام لے لے۔ تو اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے ہر لمحے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہنا چاہیے، اللہ کے در کے منگتے بنے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے ان کاموں کی توفیق عطا فرما دے جن کاموں کو تو پسند کرتا ہے، اور ان کاموں سے مجھ کو محفوظ کر لے جن کاموں سے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یا اللہ میرا نفس مجھے روکتا ہے، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یا اللہ تیرے دین پہ عمل کرنے سے، یا اللہ نیکی کی راہ کے اندر یہ میرا نفس بڑی رکاوٹ ہے۔ میرے پروردگار یہ نفس ہی ہے جو مجھے کسی کو معاف نہیں کرنے دیتا، یہ نفس ہی ہے جو مجھے جو ہے تکبر کے اوپر آمادہ کرتا ہے، یا اللہ یہ نفس ہے جو بخیلی کے اوپر آمادہ کرتا ہے، مجھے خرچ نہیں کرنے دیتا۔ میرے پروردگار تو اپنی رحمت فرما کہ میں اپنے اس نفس کو کچل کر، اس کو روند کر، اس کو عاجز کر کے یا اللہ میں رج رج کے وہ اعمال کروں جو اعمال اللہ تیرے محبوب ہیں اور تجھے پسند آنے والے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا اور توفیق جو ہے یہ مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ کی اور میری حالت تو بہت دور ہے نا۔ کل انبیاء جو تھے، نبی پاک علیہ السلام، اللہ کے پیارے محبوب بندے، اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتے رہتے تھے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ یا اللہ اس زمین پہ مجھے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، میں دنیا پہ کام کرتا جاؤں تو عرش پہ میرے اوپر راضی ہوتا جائے۔ اللہ کے انبیاء جو ہیں، اللہ کے نبی جو ہیں، وہ اللہ سے توفیقیں مانگتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جن سے تیری رضا حاصل ہو جائے۔ یا اللہ نبی پاک علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم انی اسألک عملا، اے اللہ میں آپ سے وہ عمل مانگتا ہوں جو مجھ کو تیرے قریب کر دے، جو مجھ کو جنت کے قریب کر دے، اور ہر اس عمل سے پناہ مانگتا ہوں یا اللہ جو مجھے جہنم کے قریب کرے اور جو مجھے تجھ سے دور کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں کتنی ضرورت ہے توفیق مانگنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق جو ہے جی مانگتے رہنا چاہیے۔ اگر اللہ کی توفیق ہو جائے نا تو پھر بندے کے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت یہ استحضار کرنا، آپ میری طرف دیکھیں، ہر وقت ذہن کے اندر، ہر لمحے ذہن کے اندر یہ رہنا کہ یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، تو نے کروایا ہے۔ یہ توفیق لینے کے لیے اور توفیق کو اللہ سے پانے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ آپ مسجد میں آئے، کبھی ذہن میں نہ لائیں کہ ہم مسجد میں آئے، یا اللہ تو نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دی۔ آپ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئے، کبھی ذہن میں نہ لائیں کہ ہم نے جی بڑی تیاری کی تو ہم نے بڑا کیا تو اہتمام کیا تو مسجد میں آ گئے، نہیں، یا اللہ تو نے رحمت کی تو ہم مسجد کے اندر آ گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا اللہ نیکی کرنے کی توفیق ہے ہی نہیں ہمارے پاس، گناہ سے بچنے کی اللہ طاقت ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تو گناہ سے بچائے تو بچ سکتے ہیں، تو نیکی کی توفیق دے تو دے سکتے ہیں۔ جس کی زبان پہ یہ جملہ آ جاتا ہے نا اور طرز عمل یہ اختیار کر لیتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، لا حول ولا قوت، اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
کہ اللہ کی جنت کے بلکہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اللہ نے دنیا میں اس کو عطا کر دیا ہے۔ جس کو یہ توفیق مل گئی ہے وہ ہر وقت کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ میرے پلے کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے دیا ہوا ہے تو اس کے اوپر اترانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے کہ یا اللہ میرے بس کی بات نہیں تھی، میرے مالک تو نے جو ہے وہ کرم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جو میں نے عرض کرنا ہے تین باتیں جو ہیں وہ اختصار کے ساتھ میں نے عرض کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کرنے کہ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، تین چیزوں کا احساس جو ہے نا وہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور زندگی میں کبھی نہیں مرنا چاہیے، کسی لمحے بھی یہ احساس نہیں مرنا چاہیے۔ تین احساس جس بندے میں پیدا ہو جاتے ہیں نا، حقیقت کے اندر دنیا کی زندگی وہ جیتا ہے۔ اصل زندگی دنیا کی اس بندے کی ہے جو تین احساس کر کے جو ہے وہ دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے۔ پہلا احساس کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے پہلا احساس جو ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس مالک نے ہم کو انسان بنایا ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ یہ ایک معمولی سی بات ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس مالک نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اس نے درندہ نہیں بنایا، اس نے سور اور خنزیر نہیں بنایا، اس نے کتا نہیں بنایا ہمیں، اس نے کوئی اور درندہ ہمیں نہیں بنایا، انسان بنایا اس مالک نے ہمیں۔ اس مالک کا بہت بڑا فضل ہے کہ بڑی مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسان ہونا اللہ نے ہمارے مقدر کے اندر لکھا، اور اس اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انسانیت کے دائرے کے اندر رہنا ہے جی، اس اللہ نے انسان بنایا ہے، ہمیں درندہ تو نہیں بنایا۔ آپ کو میں ایک عجیب بات بتاتا ہوں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ جہاں لیٹے ہیں ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ حقیقت ہے عربی زبان کے اندر ان کی کتابیں ہیں، کچھ کتابوں کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، لیکن اگر کوئی ذوق رکھنے والا بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کے اندر حقیقی تبدیلی آئے اور ایمان اس کے دل کے اندر جاگزی ہو، تو امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابیں جو ہیں وہ آپ پڑھیں۔ کس قدر انہوں نے اللہ اکبر کبیرہ پورا ایک باب باندھا ہے۔ مدارج السالکین ان کی ایک کتاب ہے، 3 جلدوں کے اندر ایک باب باندھا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جانور ہمارے اوپر حرام کیے ہیں، کچھ جانور ہمارے اوپر حلال کیے ہیں۔ اللہ نے درندے کا گوشت حرام کیا، شیر کا گوشت ہمارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیڑیے کا گوشت ہمارے اوپر حرام کیا ہے۔ اس کی حکمت لکھتے ہیں کہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں بھیڑیا نہیں بنایا جی، ہمیں درندہ نہیں اللہ نے بنایا۔ اس لیے یہ حرام کر دیے کہ کہیں ہمارے اندر وہ جراثیم پیدا نہ ہو جائیں، ہم بھیڑیے اور خون خوار درندے نہ بن جائیں۔ اب کہنے کو تو انسان ہے، لیکن ذرا ہم جائزہ لیں اپنی زندگی کا، کیا انسانیت کے دائرے کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں؟ خون خار بھیڑیے، سور کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا جی۔ سب سے زیادہ جو ہے نا دیوس کہہ لیں آپ، بے غیرت جانور کہہ لیں، وہ سور ہے جی۔ کیوں حرام کر دیا اللہ نے؟ کہ وہ جراثیم ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائیں جی۔ یہ معاشرے کے اندر جتنی بے غیرتی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، کیا یہ انسانیت کا معاشرہ کہلانے کا حقدار ہے؟ اللہ نے تو سور کو حرام کر دیا کہ کہیں ان کے اندر وہ جراثیم اور وہ عادات جو ہیں وہ پیدا نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درندوں کو حرام کر دیا، اور اللہ نے حلال کیا کیے جانور؟ اللہ نے بکری کو حلال کر دیا، گائے کو حلال کر دیا، اونٹ کو حلال کر دیا۔ اس کی حکمت پہ آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بکری بے ضرر جانور ہے، شریف جانور جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ نے اس کو ہمارے لیے حرام کیا جی۔ ہم شرافت کے دائرے میں زندگی بسر کریں، ہم بکری کا گوشت کھائیں۔ اللہ نے گائے کو حلال کیا ہے۔ گائے کیا کرتی ہے؟ کتنی نفع مند ہے لوگوں کے لیے، کس قدر لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اپنے بچے کا دودھ جو ہے نا وہ لوگوں کو دے دیتی ہے۔ تو کیا ہم لوگوں کے اندر یہ خیر پھیلانے والے ہیں جی؟ ہم انسان ہیں،
اللہ نے گائے کا جو ہے وہ گوشت ہمارے اوپر حلال کر دیا. کیا ہم خیر پھیلانے والے ہیں یا شر پھیلانے والے ہیں؟ اللہ نے اونٹ ہمارے لیے حلال کیا جی. سینکڑوں میل ہمارا سامان، ہمارا بوجھ لے کر وہ جاتا ہے اپنی جان کے اوپر. پانی نہ ملے تب بھی چلتا ہے، چارہ نہ ملے تب بھی چلتا ہے. کیا یہ خیر خائی ہمارے معاشرے کے اندر ہے؟ ان جانوروں کو اللہ نے حلال کیا ہے کہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اللہ نے درندہ ہمیں حرام ہمارے اوپر کر دیا. اللہ نے سور کو حرام کر دیا اس لیے کہ بے حیائی اور بغیرتی جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر نہ ہو جائے. یہ اخبارات دیکھیں آئے روز، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. باپ اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ منہ کالا کر رہا ہے. کیا یہ انسانیت کا معاشرہ ہے؟ کیا ہم نے اپنا انسان ہونا سمجھا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں جی یہ یاد رکھیں کہ اس مالک نے ہمیں انسان بنایا ہے اور انسانیت کی قدر اور عزت کرنی ہے، اور انسانیت کے دائرے کے اندر آ کر ہم نے زندگی جو ہے وہ بسر کرنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو یہ سبق دیتے ہیں؟ کسی استاد نے کلاس کے اندر پوچھا، ہاں جی بیٹا آپ کیا بڑے ہو کر بنیں گے؟ وہ کہتا ہے جی میں انجینئر بنوں گا. آپ کیا بنیں گے؟ جی میں ڈاکٹر بنوں گا. آپ کیا بنیں گی؟ میں جج بنوں گا. آپ کیا بنیں گے؟ جی میں وکیل بنوں گا. ایک بچہ خاموش بیٹھا ہے، اس سے پوچھتے ہیں جی آپ کیا بنیں گے بیٹا، آپ بھی بتائیں. وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ میں زندگی میں کوشش کروں گا کہ میں ایک اچھا انسان بنوں گا. ایک اچھا انسان بن جانا یہ بھی بڑی کامیابی ہے جی. اچھا انسان بن جانا یہ بھی بڑی ہے. ڈاکٹر بن جانا، انجینئر بن جانا. اللہ اکبر کبیرہ. اب مجھے بتائیے کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ایک ڈاکٹر کہنے کو معاشرے کا ایک بہت معزز آدمی ہے، ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر صاحب کے بغیر کوئی بلاتا نہیں ہے اس کو. اور اس کے حالات کیا ہو چکے ہیں؟ کمپنیوں کے ساتھ مل کر وہ دوائی جو 100 روپے کی جو ہے وہ اس مریض کے لیے کافی ہو سکتی ہے، اس کو شفا دینے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، اس کے اندر علاج ہے، لیکن وہ 100 روپے والی دوائی نہیں لکھے گا، 400 روپے والی دوائی تمہیں لکھ کے دے گا کہ اس کمپنی کے ساتھ اس کا معاہدہ ہے، اس کمپنی نے اس کو رشوت دی ہوئی ہے، اس کمپنی نے اس کو جو ہے وہ ہسپتال بنا کے دیا ہوا ہے، اس کمپنی نے اس کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ نفع اس کا رکھا ہوا ہے، اس لیے وہ 100 والی دوائی نہیں لکھتا، وہ 400 والی دوائی لکھتا ہے. جی وہ ڈاکٹر ہے یا ڈاکو ہے؟ آپ ذرا اس کا تجزیہ کریں. آپ سوچیں کہ معاشرے کا اتنا عظیم فرد، لیکن کیا وہ انسانیت کے دائرے کے اندر آتا ہے؟ اچھا ڈاکٹر ہے جی تو اچھا انسان بھی بننا چاہیے. اچھا انجینئر بننے کے لیے اچھا انسان بھی ہونا چاہیے. اچھے وکیل بھی بنے لیکن ساتھ اچھے انسان بھی بنے. کس کو نہیں پتا ہوتا؟ اللہ معاف کرے. اللہ ماشاء اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ پورا معاشرہ اسی ڈگر پر ہے. بہت اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر بھی ہیں جو اپنی جیب سے بھی مریضوں کو دوائی دیتے ہیں، جنہوں نے لکھ کر لگایا. میں نے ایک لاہور میں ایک ڈاکٹر کی دکان کا ایک پوسٹ دیکھا، اس نے لکھ کر لایا ہوا. کیا لکھا ہوا؟ اس نے کہا جو بھی مریض آ رہا ہے وہ جی ہمارے پاس مہمان ہے. لکھ کر اس نے لایا، وہ ہمارا مہمان ہے، وہ چائے بوتل جو بھی کھانا پینا چاہے وہ ہمارے کلینک پر آئے اور اپنی طبع کے مطابق وہ جو مانگنا چاہے اس کی خدمت کی جائے گی. اور اس نے یہ لکھ کر لایا ہوا کہ جی غریب آدمی جس کے پاس فیس کے دوائی کے پیسے نہیں، وہ بالکل آئے، چیک اپ کرائے، ہم اس کو دوائی بھی دیں گے. اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے جج بھی ہیں، اچھے وکیل بھی ہیں، لیکن اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں کہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ مظلوم پارٹی ہے لیکن ان سے بھی رشوت لی جاتی ہے. تو آپ ذرا مجھے بتائیے کیا انسانیت کا مفہوم ہم نے سمجھا ہے؟ اس مالک نے ہمیں انسان بنایا ہے تو اچھے انسان بن جائیں. جی کیا ڈگریاں لینی، کیا کمائیاں کرنی؟ بات بڑی توجہ سے سننا میرے بھائیوں. کیا ڈگریاں لینی اور کیا کمائیاں کرنی؟ یار اتنی کمائی بڑی ہے کہ بندہ مرے نا تو پیچھے سے لوگ کہیں یار ایک اچھا انسان فوت ہو گیا. اتنی کمائی بڑی ہے زندگی میں. کوئی یہ کہہ دے، پیچھے کہنے والے ہوں کہ یار آج ایک اچھے انسان کی وفات ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے کہا بہت رحم دل اور نیک آدمی تھا. فرمایا واجبت،
پھر ایک اور جنازہ گزرا، صحابہ اکرام نے کہا کہ بڑا یہ بد نصیب اور بد اخلاق آدمی تھا. آپ نے فرمایا واجبت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ اللہ کے پیارے حبیب کیا واجب ہو گیا؟ آپ نے فرمایا پہلا جنازہ گزرا، آپ نے کہا کہ بڑا اچھا انسان تھا، آسمان سے اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا. اور آپ دوسرا جنازہ گزرا، آپ نے کہا کہ بڑا پیڑا بندہ تھا، بڑا بد اخلاق تھا، ظالم تھا. فرمایا کہ واجبات اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا. بڑی بڑی ڈگریوں لینے سے بہتر ہے جی اتنی ڈگری ہمارے پاس آ جائے کہ مرنے کے بعد لوگ کہیں ایک اچھا بندہ فوت ہو گیا. جی کائنات کے امام پیغمبر نے کہا کہ تین مومن آدمی خود بھی مومن ہیں، تین مومن آدمی جس میت کے بارے میں یہ گواہی دے دیں کہ یہ مرنے والا نیک تھا، اس اللہ کی عزت کی قسم اللہ تین بندوں کی گواہی قبول کر کے اس کو معاف کر دیتے ہیں. کتنی بڑی بد نصیبی اور کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی کہ یار ہمارے مرنے کے بعد تین بندے بھی نہ ہوں جو گواہی دینے والے ہوں کہ یار یہ نیک تھا. کیا ڈگریاں لینی ہے اور کیا کمائیاں کرنی ہے جی. اتنی کمائی بھی بہت ہے بندے کی کہ بندہ انسان اچھا انسان ہو کر اس دنیا سے چلا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت عطا کی ہے. انسان بنا کر، ابن آدم بنا کر ہم نے تمہیں جی بڑی عزت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بہت عزت دی ہے، لیکن اللہ کے شکوے بھی قرآن پاک کے اندر ہے. اب پوری آیات آپ کو سناؤں تو ایک وقت درکار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار جو ہے وہ شکوے کیے ہیں، نعمتیں بھی دی ہیں، نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے شکوے کیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ تعالیٰ کہیں پر فرماتے ہیں كَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا كَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. اللہ تعالیٰ یہ شکوہ کرتے ہیں، او انسان ہم نے تمہیں ہر چیز دے کر، انسانیت دے کر ہم نے دنیا میں تجھے بھیجا ہے، لیکن تو پھر بھی ظالم کا ظالم ہی رہا، تو پھر بھی نہ شکرے کا نہ شکرہ ہی رہا، تو پھر بھی جاہل کا جاہل ہی رہا. یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ شکوے کرتا ہے کہ ہم نے تو تمہیں سب کچھ دے کر، انسانیت دے کر، پوری کائنات میں تجھے اشرف المخلوق بنا کر ہم نے بھیج دیا. اس سے بڑی عزت تجھے کیا چاہیے تھی؟ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. تو پھر بھی ظالم کا ظالم ہی ہے، تو پھر بھی ظالم کا ظالم ہی ہے. کیا کس چیز کا رونا رویا جائے اس معاشرے کے اندر. پرسوں دو بیویاں آئیں ادھر، کہنے لگی جی ایک آپ سے ہم نے بات پوچھنی ہے، مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا جی بتائیے. کہنے لگیں جی میری شادی ہوئی تھی، میرے خامد نے ایک اور شادی کر لی. تو میں نے کہا اس میں کیا بات ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، اس نے کر لی. کہتی کوئی مجھے بھی اعتراض نہیں تھا، لیکن جب سے اس نے شادی کی ہے نہ وہ میرے پاس آیا اور نہ اس نے کبھی مجھے خرچہ تک دیا ہے. 6 مہینے ہو گئے. کہتی میں یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اتنا ظالم ہے کہ نہ کوئی خرچہ دیتا اور نہ میرے پاس آتا ہے. مجھے بتائیے کیا ہم نے انسانیت کو سمجھا؟ یار کوئی گھر دے مجھ ڈنگر نہ کوئی گاں گھر اندر بنی ہوئے تے انہوں بھی بندہ 24 ڈنگاں چ ایک ڈنگ پٹھے پائی دینا ہے. اس قدر گیا گزرا ہمارا معاشرہ ہو گیا ہے. دوسری شادی تیرا حق تھا، تو نے کر لی، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت روکتی نہیں ہے. لیکن پہلی بیوی کا اگر وہ حق ادا نہیں کرتا، کائنات کے امام پیغمبر نے کہا ہے کل یہ ظالم جو ہے ظالموں کی صف کے اندر کھڑا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کا آدھا حصہ جو ہے، آدھا حصہ جو اس کے پورے جسم کا آدھا حصہ جو ہے وہ شل ہو جائے گا، اس پر فالج گر جائے گا، اور یوں اللہ کی عدالت کے اندر کھڑا ہوگا، اور اللہ اس کی نمازیں، اس کے روزے اس کے منہ پہ مار کے اس کو جہنم رسید کر دے گا. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. قرآن نے کہا جی یہ فضل جو اللہ نے تمہیں دیا ہے نا انسان ہونے کا، اس کو بھولا نہ کریں. رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، نہیں رکھنا تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو. تکلیف دینا، پریشان کرنا، ذلیل کرنا، فرمایا نہ ایسا نہ کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا مسلمان بنا دے.
یا اللہ ہم کو اچھا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ جو نہیں بول رہے ان سب کو بھی اچھا مسلمان بنا دے، انسانیت کے دائرے کے اندر اچھا انسان بن جائیں جی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو ہر طرح کا گر دیتے ہیں، ڈگریاں دیتے ہیں، ہر طرح کی چیز، ہر طرح کی تعلیم جو ہے وہ دیتے ہیں جی، بیٹھ کر یہ بھی ان کو بتا دیں کہ ایک اچھا انسان بننا بھی بڑی کامیابی ہے، ایک اچھا انسان بن جانا یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کرنی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ یہ ہے کہ اچھا انسان بننے کے بعد ایک مثالی مسلمان بننا یہ بھی انسان کے بڑے شرف کی بات ہے۔ اچھا انسان بننے کے بعد ایک اچھا مسلمان بننا یہ انسان کی کامیابی ہے۔ ایک اچھا مسلمان بن جائیں، ہم ایک اچھے مسلمان بن جائیں، اس کے لیے ہم محنت کریں جی۔ اچھے انسان بننے کے بعد ایک اچھا مسلمان ہونا یہی آپ کی اور میری جو ہے وہ کامیابی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے ارشاد فرمایا المسلم، مسلمان، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مثالی مسلمان بننا یہ بھی بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، اگر اندر اسلام ہے تو ترجمہ آپ ذرا توجہ کے ساتھ اس حدیث پاک کا سننا۔ فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اگر اس کے اندر اسلام ہے تو وہ مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا۔ لا یسلمہ، اگر اندر اسلام ہے تو مسلمان کسی ظالم کے سپرد بھی اپنے بھائی کو نہیں کرتا کہ اس کے اوپر ظلم کرے۔ ہم تو ظالم کے ساتھ مل جاتے ہیں نا جی، چنگا آیا جی اینو رگڑا لگنا ہی چاہیے سی، چنگا ہن داڑ تھلے آیا ہن تھوڑا جہا اینو رگڑا لگ لینا چاہیے۔ ساڈے معاشرے دے یہ بولنے۔ فرمایا نہ، مسلمان وہ نہیں ہے، مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی ظالم کے سپرد بھی نہیں کرتا۔ اگر اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کا تعاون کرتا ہے، اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یسلم ولا یخذلہ، فرمایا اس کو ذلیل و رسوا بھی نہیں کرتا۔ اگر اندر اسلام ہے تو مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا، مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا۔ یہاں پر خامد بیویوں کو ذلیل کرتے ہیں، بیویاں خامدوں کو ذلیل کر رہی ہیں، یہاں پر اولادیں والدین کو ذلیل کر رہی ہیں جی۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ بن چکا ہے، اور والدین اولادوں سے بیزار نظر آتے ہیں۔ فرمایا لا یخذلہ ولا یخونہ، مومن آدمی کی اگر اندر ایمان اور اسلام ہے تو پھر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی خیانت نہیں کرتا، اور اگر اندر اسلام ہے لا یحقرہ، وہ اس کی تحقیر بھی نہیں کرتا۔ جتنا مرضی گناہ گار ہے جی، گناہ گار کو دیکھ کر جو ہے اس کی تحقیر کرنا، فرمایا یہ بھی مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اندر اسلام ہے، گناہ گار ہے، اس سے گناہ ہو رہا ہے تو کم از کم 2 کام تو کرے نا۔ ایک کام یہ کرے، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس گناہ سے محفوظ کیا ہے، مجھے اس گناہ سے بچایا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کریں، یا اللہ یہ بھی میرا مسلمان بھائی ہے، مولا یہ بھولا ہوا ہے تو اس کو ہدایت عطا فرما دے، اس کے لیے دعا کر دے۔ اس کو تحقیر کرنا، اس کو حقیر سمجھنا، اس کو ذلیل کرنا یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، اس پہ ظلم نہیں کرتا اور ظالم کے سپرد نہیں کرتا اور اس کو ذلیل نہیں کرتا اور اس کی تحقیر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کل المسلم حرام دمہ و عرضہ و مالہ، اگر اندر اسلام ہے تو 3 چیزوں کے بارے میں خصوصی آپ ذہن نشین کر لیں۔ صرف سور حرام نہیں ہے، صرف سود حرام نہیں ہے، صرف رشوت حرام نہیں ہے۔ فرمایا حرام دمہ و عرضہ و مالہ،
ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر خون جو ہے یہ بھی حرام ہے، اس کی عزت کو پامال کرنا یہ بھی حرام ہے، اس کے مال کو جو ہے پامال کرنا یہ بھی اس کے اوپر حرام ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ صرف اسلام کی تعریف ہو رہی ہے جی۔ اچھا مسلمان، ایک مثالی مسلمان بننا ہے، تو فرمایا مسلمان وہ ہے جو کسی مسلمان کو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں دیتا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا مسلمان بنا دے، یا اللہ ہمیں مثالی مسلمان بنا دے، اچھا انسان بن جائیں جی، اور اچھے مسلمان جو ہے وہ بن جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، ایک موقع تھا، ایک صحابی کسی وجہ سے بڑا پریشان تھا، گھبرایا ہوا تھا، قد افزیہ، اس پر گھبراہٹ کے آثار جو ہیں وہ نظر آ رہے تھے، اور صحابہ نے دیکھا اس کی حالت کو اور وہ ہنسنے لگے کہ ویکھو جی ایس بندے نو، ویکھو جی انہوں کی ہوا پھردا ہے، جیسے ہم کرتے ہیں باتیں۔ تو آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا غصے سے۔ آپ نے کہا کہ وہ گھبراہٹ کے اندر ہے اور تم اس کو دیکھ کر ہنس رہے ہو، انتم مسلمون، کیا تم مسلمان ہو؟ کیا تم مسلمان ہو؟ یہ سوال تھا آپ کا کہ وہ بیچارہ پریشان ہے اور تم اس کو دیکھ کر ہنس رہے ہو۔ ہم تو اس سے بہت آگے ہیں جی، پریشانی پہ خوش ہوتے ہیں، شکر چنگا ہے نا بلگے تھلے آیا، چنگا ہن پتہ لگا سو، چنگا ساڈے نال انج کیتی سو تے انج ہی ہونی سی اندے نال۔ ہم تو بہت آگے نکل چکے ہیں جی مسلمانی سے۔ اور یار اچھے انسان بنے، اچھے مسلمان بنے۔ مسلمان وہ ہے جو کسی کو زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف نہیں دیتا، وہ سہ جاتا ہے، وہ برداشت کرتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، گالیاں نہیں دیتا۔ مسلمان وہ ہے جو ہر چیز کو برداشت کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ وہ کس لیے کرتا ہے؟ اس کے پاس ایک بڑی ٹھوس بنیاد ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جملہ پورے سمجھنے کے جمعے کا جو ہے وہ خلاصہ ہے، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والا یہ جملہ ہے۔ کہنے والا میں طالب علم بہت چھوٹا ہوں، لیکن یہ جملہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ وہ مالک کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے اپنے کرم کی بارشیں تمہارے اوپر برسا دی ہیں۔ کس انداز سے؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ وہ مالک کہتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تمہیں مسلمان بنا کر اپنی ساری نعمتیں تمہارے اوپر پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وہ مالک کہتا ہے کہ جی میں رب نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا ہے۔ وہ مالک اگر وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وہ کہتا ہے میں نے دین دے کر، اسلام دے کر، مسلمان گھر میں تمہیں پیدا کر کے، جی غور کریں سنیں میرے بھائیوں، ہم کسی یہودی کے گھر پیدا نہیں ہوئے، کسی عیسائی کے گھر پیدا نہیں ہوئے، کسی ہندو کے گھر پیدا نہیں ہوئے، در در کی ٹھوکریں کھانے والوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے۔ اس مالک نے ہمیں مسلمان بنایا جی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، وہ اللہ کہتا ہے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں کیا چیز، یہ بیماری کیا حیثیت رکھتی ہے، یہ فقر و فاقہ کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی ہیں یہ کیا حیثیت رکھتی ہیں جی۔ وہ کہتا ہے میں نے مسلمان بنا کر، وہ مالک کہتا ہے میں نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پوری کر دی۔ یہ چھوٹا شرف ہے کہ اس اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ تم خوش نصیب ہو، اپنے چہرے اٹھائیے، خوش نصیب ہو، اللہ کی عزت کی قسم تم جیسا جہاں میں کوئی خوش نصیب نہیں ہے۔ ان چوڑوں کی طرف مت دیکھا کریں کہ وہ ایسے کر رہے ہیں، ان کے نظام، معاشی نظام بڑے مستحکم ہیں، دنیا کی بڑی ترقیاں انہوں نے کر لی ہیں، مالک کی نظر میں وہ گندے گٹر کے ایک کیڑے سے زیادہ حقیر ہیں، اور تم اس مالک کی نظر میں کیا ہو؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تم وہ خوش نصیب چہرے ہو جن کے لیے میں نے اسلام کو پسند کیا ہے۔ اسلام کی قدر کر لیں جی، اس کی لاج رکھیں۔ اسلام کی پگ ہمارے سروں کے اوپر ہے، اس پگ کی لاج رکھیں، اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، اپنے آپ کو مسلمان ہونا اپنا ثابت کریں جی۔ اس مالک نے کتنا بڑا کرم کیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یار، کسی کو اگر رزق کا معاملہ ہے تو گھبرانا نہیں ہے، کسی کو بیماری کا معاملہ ہے تو پریشان نہیں ہونا، کسی کو کوئی اور دکھ اور تکلیف ہے تو پریشان نہیں ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہتا ہوں رہنا ننکانے کے اندر ہے، اور نظر ایمان والے کی کہاں پہ ہوتی ہے؟ وہ جنت کے اوپر ہوتی ہے۔ رہو دنیا کے اندر، نظر جنت پہ رکھو، رہو اس کائنات کے اندر، ننکانے کے اندر، پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر، نظر تمہاری سورہ رحمان کے اوپر ہو، نظر تمہاری سورہ واقعہ کے اوپر ہو، نظر تمہاری سورہ دہر کے اوپر ہو، نظر تمہاری جنت کی نعمتوں کے اوپر ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، دنیا کا کوئی دکھ تمہیں دکھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ ذہن کے اندر آ جائے کہ اللہ نے ایمان دیا ہے، اسلام دیا ہے، اللہ نے ہمیں آخری پیارے محبوب علیہ السلام کی امت سے پیدا کر دیا ہے، اللہ کی توفیق سے تھوڑی سی یہ زندگی ہے، ادھر سے آنکھ بند ہوگی، ادھر سے اللہ تعالیٰ کا بلاوا آئے گا، ادھر اللہ تعالیٰ کی جنت ہمیں مل جائے گی۔ پھر کوئی دکھ رہ جاتا ہے، پھر کوئی غم رہ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے غموں میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں جی، اس اللہ سے غافل ہو کے۔ تو آئیے ایک اچھے مسلمان بن جائیں جی، ایک مثالی انسان، ایک اچھے انسان بن جائیں، ایک اچھے مسلمان بن جائیں۔ یہی کامیابی ہے اور یہی پورے دین کا خلاصہ ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ یہی سبق اور یہی درس دیا۔ آپ کی پوری سیرت جو ہے وہ یہ ہے، لوگوں کو مسلمان بنانے میں جی، اچھے مسلمان بن جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے، میں یہ دائرہ کار آپ تھوڑا سا اگر سمجھیں اس کو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان اچھا ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کے ناطے ہر انسان کا احترام کریں، ہم یہودی کا بھی احترام کریں، عیسائی کا بھی احترام کریں، ہندو کا بھی احترام کریں۔ کس نظریے سے؟ کہ ان کو بھی اللہ نے انسان بنایا ہے، یہ بھول گئے، یہ بھٹک گئے، یہ راہ سے ہٹ گئے، دل میں درد ہو کہ یا اللہ تو ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا مشن تھا۔ آپ نہیں جانتے کہ ایک یہودی بچے کے گھر آپ تشریف لے جا رہے ہیں، بچہ جو دیکھا اس کے آخری سانس چل رہے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام نے کہا اے بیٹے کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ وہ بچہ نبی پاک علیہ السلام کی بات سن کر اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، اپنے باپ سے پوچھتا ہے میں کیا کہوں؟ وہ باپ یہودی باپ تھا، کہتا ہے اتے ابوالقاسم، ابوالقاسم نبی پاک علیہ السلام کی بات کو قبول کر لے۔ وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ کائنات کے امام پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ یہ ہے توفیق، یا اللہ اس بچے کو تو نے توفیق دے دی ہے۔ یہ دعا میں نے شروع میں کہا کہ یہ دعائیں کیا کرو، یا اللہ ہمیں نفع بخش زندگی عطا فرما، یا اللہ ہمیں نفع بخش زندگی عطا فرما دے، یہ دعا کیا کرے۔ فرمایا انقذہ من النار۔ اس اللہ، اس پاک ذات کی کتنی تعریفیں ہیں کہ اس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جی۔ یہودیوں کے بچوں کا فکر کرے جی، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم تو اپنا فکر نہیں کرتے، ہم تو اپنی اولادوں کا فکر نہیں کرتے، ہم تو اپنے رشتہ داروں کا فکر نہیں کر رہے جی۔ یہودیوں کا کون کرے گا؟ عیسائیوں کا کون فکر کرے گا؟ ہمیں اپنا فکر نہیں کہ میں جنت میں جانے والا ہوں یا جہنم کے اندر، کس ڈگر پہ میری زندگی گزر رہی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے سارے ناز و نخرے پورے کر رہے ہیں، جو ان کی زبان سے نکلتا ہے فوراً پورا کر دیتے ہیں جی، کس راستے کے اوپر جا رہے ہیں؟ کل کو یہ کس راستے کے اوپر چلنے والے ہیں؟ میرے مرنے کے بعد یہ کیا کرنے والے ہیں؟ کبھی فکر نہیں آیا ہمیں۔ بس ایک مت مار دیا ہے اس معاشرے نے، اس ماحول نے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا فلسفہ اور نظریہ ہر ایک دماغ کے اوپر چمٹ گیا جی۔ جتنا دنیا کو کمالوگے 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 کمالوگے، بس وہی ہے۔ یہ تو یہودیوں کا کام تھا یار، یہ تو عیسائیوں کا نظریہ تھا کہ ان کے لیے تو صرف دنیا ہی ہے، مومن کے لیے تو دنیا کچھ بھی نہیں ہے، حقیر ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے اس کے لیے۔ تو دنیا اللہ تعالیٰ نے آگے رکھی ہے، وہ جنت ہے اس کے لیے، اس نے تو اس کے لیے محنت کرنی تھی اس دنیا میں، اور ہم اٹک گئے، پھنس گئے اس کے اندر،
اور زندگی ہماری جو ہے وہ سوچ ہی ایک بنی ہوئی ہے. جتنا مرضی کہہ رہے ہیں، جتنا مرضی، ہر بندے کی سوچ یہ ہے کہ بس دنیا کے اندر کوئی عہدہ مل جائے، دنیا کی کامیابی ضرور حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وقت پورا ہو گیا. تیسری بات میں صرف ایک دو جملے اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی مخلوق میں ایک اچھا انسان، پھر اس کے بعد مسلمان، اور مسلمان ہونے کے بعد بھی فرمایا کہ ایک امت ایسی ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو جب بھی بولتے ہیں حق کی آواز بولتے ہیں. یہ بھی بڑا انعام ہے جی. الحمدللہ آپ جتنے بیٹھے ہیں نا سب اہل حق ہیں، اللہ کے فضل سے سب اہل حق ہیں. آپ سب اہل حق ہیں، آپ اہل شرک تو نہیں ہے نا جی. کوئی بندہ شرک تو نہیں کرتا اس ذات کے ساتھ، اس مالک کے ساتھ شرک تو کسی کو روا نہیں ہے. کوئی بندہ بدعت تو نہیں نہ کرتا. پیارے محبوب علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں جی. کوئی غلط ہمیں گائیڈ کر دے، صحیح کر دے، یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن کوئی بھی مسلمان کام نہیں کرتا جب تک اس کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ ثواب کا کام ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ اس کو گائیڈ کسی نے غلط کیا یا صحیح کیا ہے، وہ سنت ہے یا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن ہر مسلمان کا جذبہ یہی ہے کہ میں نے زندگی میں کام وہی کرنا ہے جو میرے محبوب علیہ السلام نے کیا ہے. اللہ کرے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے. اہل شرک نہیں ہے، اہل بدعت نہیں ہے، ہم ہندو، یہودی اور عیسائی نہیں ہیں. تو اپنی زندگی کے اندر یہ معیار بنائیں کہ ہم نے حق بات کرنی ہے، حق بات کرنی ہے، حق بات کا پرچار کرنا ہے. جو حق سمجھ آ جائے پھر نہ برادری کا خوف ہے، نہ معاشرے کا خوف ہے، نہ گھر کا خوف ہے، نہ بالد کا خوف ہے، کسی کا خوف نہیں ہے. پھر صرف حق بات ہی کرنی ہے. اگر اللہ نے اچھا مسلمان بنا دیا، اچھا انسان بنا دیا، اور حق بات جو ہے اللہ نے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہم کو طاقت دے دی ہے، تو اللہ کے فضل سے یہ دنیا انسان کے لیے جنت ہے. اس سے کامیاب زندگی اور کوئی نہیں ہے. یہ پورے دین کا خلاصہ 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں. سب سے پہلی بات یہ عرض کی ہے جی اچھے انسان بن جائیں، انسانیت کا دائرہ کار سمجھیں. انسان اللہ نے ہمیں بنایا تو کیوں بنایا؟ اتنا غور کریں اس کے اوپر یار، اتنا غور کریں، اتنا غور کریں. اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ اپنا اس سے زیادہ کوئی اور چیز ہے نہیں جس پہ بندہ غور کرے کہ مجھے اللہ نے انسان کیوں بنایا، اللہ نے مجھے انسان کیوں بنا دیا. کروڑوں مخلوقات ہیں اس کی، حشرات الارض ہیں، کیڑیے مکوڑے چونٹیاں اور پرندے درندے چرندے اور کتنی مخلوقات ہیں. اس مالک نے مجھے انسان بنا دیا. غور کریں، سوچیں. پھر اس مالک نے انسانوں میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، اللہ کے منکر ہیں، داریے ہیں، سب جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. اس مالک نے یار کتنا کرم کیا کہ مجھ کو مسلمان بنا دیا. سوچنے والی بات ہے کہ نہیں جی؟ دنیا کی سوچیں لے کے بیٹھ گئی ہیں، کل کو کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. 24 گھنٹے یہی سوچ رہتی ہے کرنا کیا ہے. کرنا کچھ بھی نہیں ہے. میرے مالک نے جو چاہنا ہے وہی ہونا ہے. اس نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ کریں. اس نے کیوں پیدا کیا ہے یہ کریں. اس نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے راضی کرو، میں دنیا میں بھی تمہیں راضی کر دوں گا اور آگے بھی تمہارے اوپر راضی ہو جاؤں. تو اچھے انسان بننے کے بعد اچھے مسلمان بن جائیں، اور اچھے مسلمان ہونے کے بعد حق بات جو ہے جہاں کہیں بھی ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. جس کو حق سمجھ لیں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور حق بات کا پرچار کریں، حق بات کا اعلان کریں. نہ برادری کا خوف ہو، نہ معاشرے کا خوف ہو، نہ کسی کا روب ہو. حق کا ساتھ دینے والے بن جائیں جی. یہ اللہ کی فضل سے کامیاب ترین زندگی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ مالک اپنی رحمت سے ہماری سابقہ زندگی کی کمیاں اور کوتاہیاں دور کرے. اس مالک سے ضرور ہر بندہ یہ دعا کر کے اٹھے جی کہ یا اللہ مجھے اچھا انسان بنا دے اور مجھے اللہ مثالی مسلمان جو ہے وہ بنا دے. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تمام بھائیوں، تمام بہنیں جو تشریف لائی ہیں، ہمارے اس جمعے کو اللہ مبارک بنا دے، قبول فرما لے. ہمارے دلوں کی زمین کو اللہ نرم فرما دے
اور اللہ تعالی ہمارے اندر اچھے انسان والی صفتیں پیدا فرما دے اور اچھا مسلمان بنا کے اچھا امتی بنا کے اللہ ہمیں اپنی جنت کا مہمان بنا دے۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواستیں کی جاتی ہیں، دعا فرما دیں اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ بھائی ناصر صاحب ان کے ماموں ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق حلال کے اندر برکت فرمائے۔ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کے اندر ہر خیر اور خوشی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔